السلام علیکم دوستو، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے، ان کا ضابطہ اخلاق کیا تھا، آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کیا یہ تاتار تھے، جیسے کہ غلطی سے انہیں یورپ میں تاتار کہا گیا؟ آج بھی کوئی اگر ریل گاڑی میں سوار ہو کر ماسکو سے ہو کر لیک بائیکال پہنچے تو ٹھیک ایک روز کی مسافت کے بعد راستے میں پڑنے والا دریائے انون عبور کر کے منگولیا جا پہنچتا ہے۔ دوستو، لینڈ پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ ہی تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں سرائے گوبی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون، چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے تھے۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس علاقے کی معلومات تقریباً 13ویں صدی میں ملی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 2 یورپین انگریزوں نے اس علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج بھی وہ منگولیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمانی نظریے کی ایک قسم تھی جس میں پروہت یا مولوی کا کردار شمان ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا تھا۔ ان کے خیموں کے اندر بت دروازے کے دونوں طرف لٹکائے گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہوتی تھی کہ وہ ان کے جان و مال اور جانور کی حفاظت کرے گی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کا ظہور کیسے آیا۔ ایک نجمی نے پیش گوئی کی کہ اس سردار کا لقب چنگیز خان یعنی خانوں کا خان ہوگا۔ اس نے علم کی روح سے اس شخص کا نام تیموجین بتایا۔ اس شخص کی پیش گوئی نے خاموشی کو زبان دے دی اور تمام حاضرین نے تیموجین کی شاندار صلاحیتوں کے اعتراف میں اسے چنگیز خان کا لقب عطا کر کے اپنا سردار مان لیا۔ اس تاریخی اجلاس کو مقامی زبان میں کروتلائی کہا گیا۔ تیموجین کے ایک دیرینہ خواب کی تکمیل ہوئی کہ تمام قبائل متحد ہو اور ان کا سردار ایک ہو۔ اس وقت چنگیز خان کی عمر 46 برس تھی۔ اب قومیں تو اس کے سامنے ہی تھی، لیکن کوئی بھی متحد نہ تھا۔ اسے ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی جو قدیم روایت اور خالص نئے نظریات کا مرکب ہو۔ چنگیز خان نے کہا کہ میری پاسداری ہر قبیلے پر فرض ہوگی، کیونکہ یہ اس لیے تھا کہ ہر قبیلے کی اپنی اپنی رسومات تھی اور ان رسومات کا باہمی ٹکراؤ کسی بھی وقت امن کو خراب کر سکتا تھا، جس سے دوسرے قبائل کے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ چنگیز خان نے اعلان کیا کہ اس نے منگولوں کو ایک اکائی بنانے کے لیے قوانین تشکیل دیا ہے جس کی اطاعت ہر ایک پر لازم ہوگی، جو نسل در نسل چلے گی، اور اس روایت کی پاسداری بھی کی گئی۔ دوستو، جب 1187 میں چنگیز خان منگولوں کا حکمران بنا تو اس نے پوری دنیا میں اتنا قتل و غارت کیا کہ اگر آپ ایک خالی میدان میں ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف زمین ڈھونڈیں تو آپ کو خون ہی خون نظر آتا۔ اس نے اپنی سازش، مکاری اور دہشت سے مغربی، شمالی چین اور وسطی ایشیا کے بہت سے حصوں کو فتح کیا۔ اس نے تقریباً پوری دنیا میں ہی اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ یہ بیٹوں اور پوتوں نے بھی بہت زیادہ قتل و غارت کیا۔ ان منگولوں نے مسلمانوں کا کافی زیادہ خون بہایا، کیونکہ صلیبی تو اپنی چالاکی اور مکاری سے ہر کسی کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتی تھی۔ دوستو، یہ صلیبی تو اتنے بغیرت ہیں کہ اس زمانے سے لے کر اب تک بھی انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا ہوا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو انہوں نے ہمیں روند کے رکھ دینا ہے۔ چنانچہ دوستو، ان کے بارے میں تو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے، یہ سب صلیبی کتنے مکار اور چلاک ہیں۔ چنانچہ چنگیز خان کی تو بہت سی بیویاں تھیں، لیکن بورتی اس کی پہلی اور بڑی بیوی تھی، جس نے اس کے لیے 4 بیٹوں کو جنم دیا، جن کا نام چوچی، چغتائی، سوبدائی اور تولی
جورجی کے بیٹوں نے روس اور مشرقی یورپ میں ایک طاقتور منگول ریاست کی بنیاد رکھی، لیکن چنگیز خان نے سوبتائی کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اس نے منگولیا اور شمالی چین پر حکومت کی۔ چنگیز خان منگولین زبان کے علاوہ کوئی اور زبان جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ منگولیا کی سرحدوں کے پار بسنے والے مہذب قوموں کے بارے میں سب جانتا تھا۔ اپنے کیریئر کے آغاز پر وہ وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والا مسلم سوداگروں کی خدمات سے استفادہ کرتا تھا، اور اختتام پر وہ چینی مشیروں کے مشورے پر بھی عمل کرتا تھا۔ دوستو، مسلمان تاجروں اور سوداگروں نے بھی چنگیز خان کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ چنگیز نے ان کی فراہم کردہ اطلاعات سے کافی استفادہ کیا۔ ویسے تو ان کا مشترکہ فائدہ یہ تھا کہ منگول حملے کی صورت میں تجارتی راستے کھلے رہیں اور تجارت بلا روک ٹوک جاری رہے۔ اس بات سے یہ چنگیز پالیسی واضح نظر آتی ہے کہ بین الاقوامی تجارت اور تجارتی راستوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کی صورت میں بڑا منافع ملے گا، جو کہ منگولوں کے فائدے میں ہوگا۔ چنگیز کی اس پالیسی کا یہی نتیجہ تھا کہ ایک مسلم چنگیز کا ایلچی بن کر گیا۔ اس مسلمان کا نام دانش مند حاجب تھا۔ اس ایلچی نے شہر زرنوک کے فصیلوں کے پاس آ کر اعلان کیا کہ میں دانش مند حاجب، میں آپ کی طرف چنگیز خان کا ایلچی بن کر آیا ہوں، تاکہ میں آپ کو خوفناک قتل عام سے بچا سکوں۔ چنگیز خان یہاں ایک بڑی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کے راستے میں مذمت کی تو وہ آپ کے ہنستے بستے شہر کو برباد کر دے گا، قلعے کو صحرا میں تبدیل کر دے گا اور اس دریا کے پانی کو خون میں بدل دے گا۔ اگر آپ میری نصیحت مانیں اور اس کی اطاعت قبول کر لیں تو آپ کا جان و مال اور عزت برقرار رہے گی۔ لیکن سلطان جلال الدین نے اس کی مذمت کی۔ سلطان جلال الدین کے اپنے ساتھی بیدر الدین حمید نے چنگیز خان تک یہ اطلاع دی کہ سلطان اور ان کی ماں کے درمیان انبن ہے، جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ چنانچہ شہزادہ جلال الدین کے خلاف بھی اس نے جعلی خطوط کے ذریعے خوف و دہشت کا ماحول تیار کیا۔ ان جعلی خطوط کے ذریعے جلال الدین کے دل میں اپنے ترک دستوں کے بارے میں بے اعتمادی پیدا ہوئی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مذمت نہ کرنے کی صورت میں تمہیں مذہبی آزادی ہوگی اور تمہارے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا اور تمہاری جان بھی بخش دی جائے گی، جبکہ مذمت کرنے کی صورت میں تباہی و بربادی کی دھمکی دی گئی۔ چند خونی مثالیں اس طرح سے ڈیزائن کی گئی تاکہ خوف و دہشت پھیل جائے اور لوگوں کی مزاحمتی تحریک دم توڑ جائے، اور اگر مزاحمت ہو بھی تو اس شدت کی نہ ہو کہ منگولوں کے لیے حقیقی خطرے کا باعث ہو۔ چنگیز خان کی پالیسیاں رنگ لائیں اور منگول فوج کی طاقت بڑھتی ہی چلی گئی، جس سے کافی قوموں نے منگول فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور منگول فتح میں بھرپور کردار ادا کیا۔ چین میں حکمران چارچٹ نے غیر ملکی چینی ثقافت کو اپنایا تھا، جبکہ عوام وہی روایتی طرز زندگی اور فوجی صلاحیتوں والا طرز زندگی برقرار رکھے ہوئے تھے۔ یہاں چنگیز خان کو بھاری مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور چارچٹ کی طاقت کا غرور پاش کرنے میں 10 سال کا عرصہ لگ گیا۔ خوارزم سلطنت، جس نے منگول قتل عام کا سامنا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو وقت پر مل جائے۔